ہمارا نعرہ ہے کہ ہر ایس ڈی پی آئی کا نعرہ ہے ہر مظلوم ہمارا ہے، تو اس کا کوئی مذہب سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اس ملک میں سیاست میں ریلیونٹ رہا ہے اور ابھی بھی ہے، اور مسلمانوں کے اندر بھی سیاسی قیادت کرنے کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں. انہیں حرف غلط سمجھ کے حاشیے پہ کھڑا کیا جانا اس ملک کے سیکولر سوشل فیبرک کے خلاف ہے. دیکھیے، ایس ڈی پی آئی پچھلے 9 سال سے فیلڈ میں ہے اور ملک کے مختلف صوبوں میں پارٹی کی یونٹس موجود ہیں، خصوصاً ساؤتھ انڈیا میں کیرل، کرناٹکا، تلنگانہ، تمل ناڈو میں، راجستھان میں، مدھیہ پردیش میں، ادھر پھر اتر پردیش میں، آسام میں اور جھارکھنڈ میں خاص طور پر. اصل میں ایس ڈی پی آئی کی پیرنٹ آرگنائزیشن پی ایف آئی رہی ہے، اور پی ایف آئی کا کیڈر تو پورے ملک میں موجود ہے. پارٹی ہم نے ابھی بہت سی جگہوں پہ لانچ نہیں کی ہے، لیکن اس کے لیے آثار اور حالات سازگار ہو چکے ہیں. وقتاً فوقتاً ہم اس کو لانچ کریں گے. ابھی جو ہمارے سامنے الیکشن ہے، پارٹی اس کو کنٹیسٹ کرے گی. ہم نے پچھلا الیکشن 2014 کا بھی کنٹیسٹ کیا تھا اور ہم نے 2 لاکھ سے زائد ووٹ اس الیکشن میں حاصل کیے تھے. اس دوران ہم لوگ لوکل باڈیز کنٹیسٹ کرتے رہے. اسمبلیز کے بھی کچھ الیکشن ہم نے کرناٹک میں، راجستھان میں، کیرل میں کنٹیسٹ کیے ہیں. کئی جگہوں پر ہمارے کینڈیڈیٹ رنر اپ رہے ہیں، دوسری پوزیشن پہ رہے ہیں. لوکل باڈیز میں مثلاً کیرل میں اور کرناٹک میں ہر اسٹیٹ میں 150 سے زائد لوکل باڈیز میں ہماری نمائندگی موجود ہے. امیدوار جیتے ہیں. بنگلور کی میونسپل کارپوریشن میں ہیلتھ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہماری پاس ہے. یہ سب دیکھتے ہوئے اب ہم لوک سبھا کا الیکشن بہت سنجیدگی کے ساتھ کنٹیسٹ کرنے والے ہیں. ہم کیرل میں، کرناٹک میں، راجستھان میں، تمل ناڈو میں، اور کنسیڈر کیا جا رہا ہے، ابھی فیصلہ کرنا باقی ہے، بہار میں، آسام میں اور جھارکھنڈ میں، اور ممکنہ طور پر دلی میں بھی ہم. دیکھیے، مدعے تو بالکل واضح ہیں. اس وقت ملک میں فضائی قوتوں کا زور اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ملک میں دستور کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے. ملک کا سیکولر سوشل فیبرک خراب ہو چکا ہے. ملک میں جو فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی فضا ہے وہ انتہائی قسم کی مخدوش ہو چکی ہے. مندر اور مسجد کے نام پر جو اکنامک جو یہاں وہ ہوا ہے، اکنامیکلی جو ملک کمزور ہوا ہے. ابھی جو پچھلی دنوں رپورٹس آ رہی ہیں کہ پچھلے 45 سال میں جابز اتنے کم نہیں ہوئے جتنا اب ہوئے ہیں. ادھر یونائٹڈ اسٹیٹ سے CIA وغیرہ کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ کمیونل فلیئر اپ ملک میں ہونے والا ہے. ڈی مونیٹائزیشن نے جس طریقے سے لوگوں کو پریشان کیا ہے، پر کیپٹا انکم کم ہوئی ہے، کسانوں نے خودکشیاں کی ہیں، خواتین کے مسائل ہیں، خواتین کے ریپ مستقل اس 5 سال میں یہ ہندوستان کو ریپ کیپٹل کا کہہ دیا گیا. تو ہر طرح سے ہمارا ملک جو ہے وہ کسی نہ کسی پریشانی کا شکار رہا ہے. یہی وہ تمام مدعے ہیں کہ اب عوام نجات چاہتے ہیں، اور عوام جو ہمارے ملک کا اصل DNA ہے کہ ہم لوٹنا چاہتے ہیں اپنے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی طرف. ہم چاہتے ہیں کہ روزگار تمام نوجوانوں کو ملے. ہم کسان کو اس کی مزدوری دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مل جائے. اسی طریقے سے ملک ترقی کر سکتا ہے. اور انہی مدعوں پر کہ ہم برابری کی سطح پر ہندوستان کے تمام عوام، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی چل سکیں، یہی ہمارا اصل ایجنڈا ہے کہ ہم خوف سے آزادی چاہتے ہیں، بھوک سے آزادی چاہتے ہیں. اور جب ان دونوں چیزوں سے آزادی مل جاتی ہے تب پھر ملک کے عوام کی جو اصل پروڈکٹیوٹی ہے وہ سامنے آتی ہے، پھر ملک ترقی کرتا ہے. دیکھیے، ملک کی سیاست کا المیہ یہ ہے کہ مسلمان جب کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہوتے ہیں قیادت کی سطح پر تو اس کو مسلمانوں کی پارٹی کہہ دیا جاتا ہے. اسی لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا. ہم نے ہمارا مدعا اور پارٹی کا جو موٹو ہے، سلوگن نہیں، موٹو، خوف سے آزادی، بھوک سے آزادی. یہ ہندوستان میں کسی پارٹی نے اس کو اپنا موٹو نہیں بنایا ہے. خوف چاروں طرف غالب ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ملک میں پچھلے یعنی بابری مسجد کی شہادت کے بعد سے لے کے خوف کا ماحول جو برپا کیا گیا تو آج تک وہ روز افزوں ہیں، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں خوف نہ رہے اور انصاف کی علمداری ہو، انصاف قائم ہو، اور لوگ انصاف کے لیے یہاں پر پر یقین ہو کہ ان کو انصاف قائم ہوگا. تو اس لیے ہم نے
اس کی خاطر یہ کیا کہ موب لنچنگز جتنی ہوئی خاص طور پر ہم نے تمام موب لنچنگ کے شکار لوگوں کے گھروں پر گئے، ان کی جس حد تک کفالت اقتصادی طور پر ہو سکتی تھی وہ بھی کی، اور ان کے کیسز بھی ہم نے لڑے، تقریباً سب کے کیسز، کچھ کے لڑ رہے ہیں ابھی۔ مثال کے طور پر جھارکھنڈ میں علیم الدین انصاری کی جو موب لنچنگ ہوئی تھی اس میں 11 لوگوں کو عمر قید کی سزا ہوئی، ہم لوگوں نے اس کے کیسز لڑے۔ اور اسی طریقے سے ابھی بلند شہر میں جو واقعہ ہوا کہ ایک پولیس انسپیکٹر کو جو ہے وہاں پر شہید کر دیا گیا، ہم اس پولیس انسپیکٹر کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی قانونی مدد کر رہے ہیں، تو اس میں وہ تو ثبوت کہاں سے ہے، وہ تو مسلمان نہیں ہے، لیکن ہم مظلوم کوئی بھی ہو